السلام علیکم ناظرین، MM5 نیوز کے ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں شہریار نیاز۔ امید ہے کہ آپ کا ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ روز مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ بل گیٹس نے کورونا سے متعلق قائم چک شہزاد میں اسپتال اور NCOC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ بل گیٹس نے سربراہ NCOC اسد عمر اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سے ملاقات کی اور وفد کے ہمراہ NCOC کے اجلاس میں شرکت بھی کی۔ اس موقع پر کورونا کنٹرول پر بل گیٹس اور وفد نے NCOC کے کردار کو سراہا۔ بل گیٹس نے وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان سے ملاقات کی، جس میں انسداد پولیو مہم اور کورونا کے روک تھام کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پولیو اور دیگر بیماریوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے پر بل گیٹس کو ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ بل گیٹس نے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے پولیو کے تدارک کے لیے حوصلہ افزا اقدامات سے متاثر ہوا اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہر کوئی چوکنا رہے تو ہم پولیو کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا۔ ناظرین، سعودی عرب میں ٹرین چلانے کے لیے خواتین ڈرائیورز کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں، جس میں 30 اسامیوں کے لیے 28,000 خواتین نے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ منتخب ہونے والی 30 خواتین کو 1 سال کی تربیت دی جائے گی، جس کے بعد انہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلانے کی ذمہ داری تفویض کی جائے گی۔ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کی نوکری کے لیے خواتین کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے سعودی عرب کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں خواتین کارکنوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ حالیہ برسوں میں اس رجحان میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اور سعودی عرب میں نوکری کرنے والی خواتین میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2023 کے تحت، جس میں وہ معیشت کا دارومدار تیل کی صنعت سے کم کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسپین سے تعلق رکھنے والی ریل کمپنی کی جانب سے خواتین ڈرائیورز کی بھرتی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں بھارتی گجرات کی اسپیشل کورٹ نے 26 جولائی 2008 کو احمد آباد میں ہونے والے بم دھماکوں کے کیس کا فیصلہ سنایا۔ ان دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے، جبکہ عدالت نے اس کیس میں 49 افراد پر فرد جرم عائد کی تھی اور 28 کو بری کیا گیا تھا۔ گجرات کی اسپیشل کورٹ نے جمعہ کے روز کیس پر فیصلہ سناتے ہوئے نامزد 49 ملزمان میں سے 38 کو سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ کیس کی سماعت کے دوران تمام ملزمان کی عدالت میں ورچوئل پیشی ہوئی، جس کے گجرات ہائی کورٹ نے عدالت کے اس فیصلے کی توثیق کی ہے۔ گجرات کی اسپیشل کورٹ نے گزشتہ سال کیس میں 77 ملزمان کے خلاف ٹرائل مکمل کیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کیس میں نامزد ملزمان کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ تنظیم دھماکوں میں ملوث تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق احمد آباد بم دھماکوں کے بعد مختلف کارروائیوں میں بم بھی برآمد کیے گئے تھے اور 35 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ ناظرین، ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے میں مہنگائی میں 1.35% اضافہ ہو گیا، جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 19.5% ہو گئی۔ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح 21.46% پر پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 22 اشیاء مہنگی ہوئی۔ ٹماٹر اوسط 70 روپے 94 پیسے فی کلو مہنگا ہوا اور اوسط قیمت 149 روپے 65 پیسے فی کلو ہو گئی، جبکہ زندہ مرغی اوسط 19 روپے 33 پیسے فی کلو مہنگی ہو کر 203 روپے 39 پیسے فی کلو ہو گئی۔ ایک ہفتے میں لہسن 17 روپے 80 پیسے فی کلو مہنگا ہوا، جبکہ سرسوں کے تیل کی قیمت میں 9 روپے 19 پیسے فی کلو اضافہ ہوا۔ LPG کا گھریلو سلنڈر 35 روپے 87 پیسے، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 30 روپے 32 پیسے مہنگا ہوا، جبکہ دودھ، دہی، مٹن، بیف، دال مسور، دال چنا، کیلے اور انرجی سیور بھی مہنگے ہوئے۔ حالیہ ہفتے 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 23 میں استحکام رہا۔ آلو 2 روپے 45 پیسے فی کلو، پیاز 1 روپے 40 پیسے فی کلو سستے ہوئے، جبکہ انڈے کی قیمت میں فی درجن 6 روپے 5 پیسے کمی ہوئی اور چینی اوسط 76 پیسے فی کلو سستی ہوئی۔
नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन ने फाइनल खेलने वाली टीमों से मुताल्लिक यू टर्न लेते हुए नई पेशगोई कर दी। अली तरीन ने फाइनल खेलने वाली फेवरेट टीम से मुताल्लिक कहा कि मैंने पहले पेशगोई की थी कि PSL 7 का फाइनल मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा, लेकिन अब लगता है कि फाइनल शायद मेरी फेवरेट टीमों मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हो। उन्होंने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स इस टूर्नामेंट में बहुत खुशकिस्मत रही है क्योंकि इस टीम का बैलेंस, कप्तान और मजमूई कारकर्दगी बेहतर है। ये पहली टीम होगी जो अपने फाइनल का दिफा करेगी। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि जो कप्तान रिजवान कहता है उसकी बात सुनो। उन्होंने मजीद कहा कि PSL ने पाकिस्तान को हर शोबे में वैल्यू एडिड किया है। ऐसी लीग से मुल्क के वकार, क्रिकेट और मुईशत को फ़ायदा होता है। नाजरीन, हाल ही में हदीका कियानी निजी TV के एक प्रोग्राम में शरीक हुई जहां उन्होंने पहली मर्तबा अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक इंकशाफात किए। गुलकारा ने बताया कि मेरी हमाद हसन से मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज हुई थी। पाकिस्तान में एनिमेटर्स की तादाद बहुत कम थी और हमाद उनमें से एक थे। वो एक 3D एनिमेटर थे। उन दिनों वो मेरी एक वीडियो पर काम कर रहे थे। हदीका ने बताया कि वीडियो बनाते हुए वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। एक मेकअप आर्टिस्ट साइमा रशीद हमारी मुश्तरका दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने हमाद की तरफ से मुझे शादी की पेशकश की और मुलाकात का कहा, जिस पर इनकार कर दिया और भाई से बात करने का कहा। गुलकारा का कहना था कि दोस्त के स्टार पर मैंने हमाद से फ़ोन पर बात की और कहा कि अगर आपको मैं इतनी पसंद हूँ तो अपनी अम्मी को मेरे घर लाहौर ले आएँ। मेरे लाहौर पहुंचने पर अगले ही दिन वो अपनी वालिदा को ले आए और यूं हमारी मंगनी हो गई जो 2.5 साल तक रही। और हदीका कियानी ने बताया कि मंगनी से पहले मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं अपने म्यूज़िक को नहीं छोड़ूंगी, जिस पर वो बखुशी रजामंद हो गए थे। बाद में मेरी शादी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह मेरी सास थी। उन्हें मेरी मौसीकी से मसला था। नाजरीन, आज की वीकली राउंड अप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ अहम और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे शहरियार नियाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।